عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے رشید احمد صدیقی کا جو نصاب میں شامل خاکہ ہے وکیل صاحب، اس کا ابتدائی حصہ دیکھ چکے ہیں ہم، جس میں رشید احمد صدیقی نے وکیل بننے کے لیے کس طرح سے محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور کتنے صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد وکالت کی ڈگری ملتی ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے وکیل بننے کے بعد جو ابتدائی دور ہوتا ہے وکالت کا، اس دوران وکیل کو کس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کا انہوں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹی میز جس کو سہارا دینے کے لیے اینٹیں لگائی گئی ہیں، پھر اس کے اوپر 3-4 کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کے آنے کا، کوئی موکل کے آنے کا وکیل انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی موکل اس کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے تو بدحواسی کی حالت میں ان کتابوں میں سے سب سے موٹی جو کتاب ہوتی ہے وہ اسے کھینچ لیتا ہے، اور بقیہ تمام جو کتابیں ہیں وہ منتشر ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران میز کے پیر کے بدلے جو اینٹیں لگائی گئی ہیں وہ کھسک جاتی ہیں اور میز ڈگمگانے لگ جاتا ہے، اور وکیل صاحب اسے اپنے پیر کا سہارا دیتے ہیں، اور وہ موکل کے سامنے میز کا جو توازن ہے نہ بگڑنے پائے، اس کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ موکل آتا ہے، وکیل سے کسی دوسرے وکیل کا پتہ پوچھ کر وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد پھر دوسرا موکل دور سے آتا ہوا نظر آتا ہے، جس وقت دوسرا موکل آتا ہے اس وقت وکیل کی حالت کچھ عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن موکل کو دیکھ کر وہ فوراً اپنا سر اٹھا کر کرسی پر کسبل کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہیجان افکار میں یہ تو بھول ہی گئے تھے کہ سر میز کے نیچے ہے۔ اتفاق سے اس کا سر جو ہے میز کے نیچے ہوتا ہے اس وکیل کا، اور وہ کیا کرتا ہے، موکل کو دیکھ کر فوراً سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے سر میں ایک چوٹ آ جاتی ہے، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، کچھ شرم سے اور کچھ غصے کی حالت میں وہ، لیکن امید کی وجہ سے یہ سب برداشت کرتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اندازہ، یعنی اس کیفیت کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی آرزو کو پورا ہوتے نہیں دیکھا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بدنصیب کے ان تمام مبارک اور خوش آئند منازل کا اندازہ لگا سکتے تھے جو اسی نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں محنت اور کلفت کی گھڑیوں میں شب کی تاریکی، صبح کی سفیدی اور شام کی دلاویزی میں پہنائے مستقبل میں قائم کرتا تھا۔ نوارد نے ایک دوسرے وکیل کا پتہ دریافت کیا، اب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ غریب نے ایک طرف کو اشارہ کر دیا، دہقانی اس طرف کو روانہ ہو گیا، اور اس کی نگاہیں ایک اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر کچھ دور جانے کے ساتھ ساتھ چلی گئیں اور آخر میں واپس ہو کر پھر متجسسانہ انداز سے گرد و پیش کے موجودات میں شامل ہو گئیں۔ دوسری وہ موکل پوچھ کے پتہ چلا جاتا ہے، تو وہ جو کیفیت ہے اس وقت کی کیفیت کا یہاں پہ رشید احمد صدیقی تذکرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ موکل چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ وہ تمام باتیں بھی وہ بھول جاتا ہے وکیل، اور پھر دوبارہ سے موکل کے آنے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ اب دوسرا حصہ دیکھیے۔ 9 بج چکے ہیں، وکیل صاحب نے تھوڑا بہت کھا پی کر اپنا بستہ سنبھالا، شہر کے چوراہے پر یکی کی تلاش میں آ کر کھڑے ہوئے۔ وکیل صاحب کیا کرتے ہیں، 9 بجتے ہی کھانا تھوڑا بہت کھا کر نکل جاتے ہیں اپنے بستے کے ساتھ، پھر شہر کا جو چوراہا ہے اس چوراہے پر یکی کی تلاش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں بوسیدہ چھتری، دوسرے میں بستہ، بغل میں چوغے کی پوٹلی، آفتاب کی تمازت سے پسینے میں غرق اور اسباب کے بوجھ سے پریشان ہو کر بار بار تمام چیزوں کو ادھر ادھر بدل رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت عکاسی رشید احمد صدیقی نے کیا ہے۔ ابھی کے جو وکیل دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی اور یہ جو خاکہ بیان کیا گیا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ایک بوسیدہ چھتری ہے وکیل صاحب کے ہاتھ میں، اور بغل میں بستہ بھی ہے، چوغے کی پوٹلی ہوئی ہے، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ پسینے میں غرق ہیں، اور جو اپنا سامان ہے پریشان ہو کر اس کو ادھر سے در کر رہے ہیں۔ کسی پہلو چین نہیں ہے ان کو، یعنی کہ سکون ہی نہیں ہے۔ یکے والے 2 فی سواری پر مصر، یہ اور سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ 1 سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو یکے والے ہیں وہ 2 روپئے مانگتے ہیں، لیکن وکیل صاحب ہیں کہ 1 روپئے سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے یکے والے سامنے سے گزرے سبھی سے روح ادا ہوئی، کسی نے ان کا خیال نہیں کیا، کسی نے سخت و سست بھی کہہ دیا، غلط راستے پر کھڑے تھے۔ ایک گھوڑے سے ٹکراتے بچے، کانسٹیبل نے ڈانٹا، اور یہ بیچارے سمٹا کر ایک طرف ہو لیے۔ ایک نہایت حقیر اور شکستہ یکے پر 2 سواریاں پہلے سے موجود تھیں، اس میں ایک زنانی سواری بھی تھی۔ یکابان پیر توخت بخول سودا، گھوڑا ایسا جسے آگے سے تو برا دکھلایا جائے اور پیچھے سے لاٹھی ماری جائے تو چلنے پر آمدہ ہو، ورنہ پاؤں کے نیچے پہیے لگانے کی ضرورت ہو۔ اب ہوتا کیا ہے اس دوران دیکھیے کہ ان کو بہت زیادہ باتیں بھی سنائی جاتی ہے وکیل صاحب کو۔ کوئی کہتا ہے کہ تم سست ہو، غلط راستے پر کھڑے ہو، پھر کانسٹیبل سے انہیں ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے، اور وہ بیچارے سمٹا کر ایک حقیر سے اور شکستہ یکے پر 2 سواریاں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں اسی دوران، جس میں ایک زنانی سواری بیٹھی ہے۔ ان کا اس یکے کا جو گھوڑا ہے وہ بہت ہی سست ہے، بہت ہی لاغر ہے، اور اس کی رفتار بھی بہت ہی کم ہے۔ لاٹھی مارنے پر وہ چلنے پر آمادہ ہوتا ہے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے پہیے لگانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وقت 1 پر معاملہ طے ہوا۔ یکابان کے ساتھ تیسری سواری ہو کر بیٹھے، بستہ اور ٹوپی بغل میں، سر پر چھتری، یکا روانہ ہوا۔ گھوڑے کی چال ان سواریوں کی حالت زار پر ڈال تھی۔ 3 سواریاں ہو گئی، ابھی وکیل صاحب بھی اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور 1 روپئے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، معاملہ طے ہوتا ہے۔
اور اپنا سامان بستہ ہے، ٹوپی ہے، چبا ہے، یہ سب لے کر وہ گھوڑے وہ یکے پہ سوار ہوتے ہیں. اور گھوڑے کی چال ان سواریوں کی حالت زار سے کچھ کم نہ تھی، یعنی کہ اتنے کم رفتار میں وہ گھوڑا بھی چل رہا تھا. ہر ایک پر وجد طاری تھا اور ہچکولوں کی تال وہ سر پر ہر ایک سر دھنتا تھا. یا یوں فرض کر لیجئے کہ ہر ایک کے اعضاء کی حرکت گھوڑے اور یکے کی حرکت کی متوازی تھی. وہ حالت ہی اتنی خراب تھی گھوڑے کی اور یکے کی کہ ہر کوئی ہچکولے کھا رہا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہر ایک کے جو اعضاء کی حرکت ہے وہ گھوڑے کی حرکت کی متوازی ہو گئی تھی، یعنی کہ ہر سواری کی اتنی خراب کیفیت میں وہ یکتا تھا. وکیل صاحب تعزیرات ہند ضابطے فوجداری یکٹ لگان کے معلوم نہیں کس دفعہ میں غلطیاں و پیچاں تھے. کسی نظیر کو قابل انفصاح اور کسی جج کو قابل تعزیر خیال کر رہے تھے کہ گھوڑے نے ٹھوکر لی. تو وکیل صاحب تعزیرات ہند یعنی کہ ان کے جو قوانین ہیں فوجداری کے، ایکٹ لگان وغیرہ کے، اس کے بارے میں سوچنے میں وہ مگن ہیں. اور کسی نظیر کو انفصاح اور کسی جج کو قابل تعزیر خیال کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں. تبھی کیا ہوتا ہے، گھوڑا ایک ٹھوکر کھاتا ہے. ہاتھ یکے کے کسی حصے میں حمائل نہ تھا، اس لیے ایک ہی جھٹکے میں پاؤں اکھڑ گیا. بستہ میں ٹوپی کے زمین پر گرا اور خود گھوڑے کی پیٹھ پر کوہنیوں کے بل آ رہے. اب وہ جب گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے تو کیونکہ گنجائش کم تھی تو کہیں مضبوطی سے تھامے ہوئے کسی چیز کو نہیں تھے وکیل صاحب. تو انہیں جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے وہ پاؤں ان کے اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بستہ میں ٹوپی کے زمین پر، بستہ جو ہے سو ٹوپی کے ساتھ زمین پر گر جاتا ہے اور گھوڑے کی جو وکیل صاحب ہیں گھوڑے کی پیٹھ پر کوہنیوں کے بل گر جاتے ہیں. یہ دخت تمام سب چیزیں درست کی گئیں اور کشاں کچہری تک پہنچے یا لائے گئے. پھر ہوتا یہ ہے کہ سامان کو دوبارہ سے اٹھایا جاتا ہے، وکیل صاحب پھر بیٹھتے ہیں اور کسی طرح وہ کچہری کو پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ دیکھیں گے آج آگے کا تیسرا حصہ. کرائے کے یکے اور گاڑیوں کو کچہری کے دروازے تک جانے کی اجازت نہ تھی. ناچار احاطے کے باہر وکیل صاحب اتر گئے اور وہاں سے نظر بچاتے ہوئے کچہری کی عمارت میں آئے. بستہ آرائز نویسوں اور محرر کے بورے پر رکھا اور پوٹلی سے نکال کر گاؤن سے بدن کیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ وکیل صاحب کیا کرتے ہیں، جو کچہری پہنچ جاتے ہیں لیکن یکے کو اور جو گاڑیاں ہیں وہ کچہری کے دروازے تک ہی جانے کی ضرورت تھی. مجبور ہو کر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے، احاطے کے باہر وکیل صاحب اتر جاتے ہیں اور وہاں سے نظر بچاتے ہوئے کچہری کی عمارت میں آ جاتے ہیں اور بستہ آرائز نویسوں اور محرر کے بورے پر رکھا اور پوٹلی سے نکال کر کیا کرتے ہیں، وہ جو گاؤن ہوتا ہے کالے رنگ کا وہ گاؤن پہن لیتے ہیں. ایک مدت گزری، کبھی اس چوغے کا رنگ سیاہ تھا لیکن اب امتداد زمانہ اور وکیل صاحب کے پیش رووں کی سرپرستی اس کی رنگتان بالوں کی سی ہو گئی تھی جس پر ایک عرصے سے حساب نہ لگایا گیا ہو. پچھلے دامن کی گوٹ علیحدہ ہو کر نیم بیضوی شکل میں ان کی بے گناہی پر خندہ دندہ نمادہ کیے ہوئے تھی. اس دامن کی شہادت کے اسباب ابھی بالکل پردہ خفا میں مستور ہیں. کچھ لوگ اپنا اشتباہ ظاہر کرتے ہیں کہ چغے کی یہ سعادت ایک موکل کی دراز دستی سے حاصل ہوئی تھی جس نے نظر اور فیس کے معاملے کو کچھ غیر مطمئن طریقے سے سمجھا تھا، اور جب پہننے والے نے یہ دیکھا کہ دست بدست کی نوبت آیا چاہتی ہے تو پسپا ہونا شروع کیا. موکل دامن گیر ہوا، ادھر وکیل نے زور لگایا، نزلہ بر ضعیف دامن کے سر گئی. اب دیکھیے یہاں پہ وکیل کی حالت زار کا
رشید احمد صدیقی تذکرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جیسے تیسے وہ گاؤن پہن کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ جو چوہا ہے اس کا رنگ کس طرح کا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سیاہ تھا لیکن اب وہ سیاہ نہیں رہا ہے. اس کا رنگ اڑ گیا ہے، جیسے بالوں کا رنگ اڑ جاتا ہے، بالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو حجاب لگانا پڑتا ہے. اب اس چوہے کی کیفیت بھی ویسی ہی ہو گئی ہے. پھر کیا کہا گیا ہے کہ اس کی جو گوٹ ہے، پچھلے دامن کی گوٹ، وہ بھی علیحدہ ہو چکی ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ رشید احمد صدیقی بتا کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وکیلوں کی جو معاشی بدحالی ہے یا پریشانیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کا یہاں پہ وہ تذکرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. وکیلوں کے کمرے میں اس حیت قضائی سے پہنچے، بھلا اس محشرستان میں نفسی کے سامنے کس کا کون پرسان حال ہو سکتا تھا. ہمارا ہیرو حسرت و یاس اور صبر و استغنا کی تصویر مجسم بنا ہوا ایک گوشے میں بیٹھ کر پیڈرو یا لالٹین سگریٹ کی ڈبیا نکال کر آخری سگریٹ پینے لگا. پھر کیا ہوتا ہے، وکیل صاحب وہ جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے نفسا نفسی کی، اس کو انہوں نے کیا کہا ہے رشید احمد صدیقی نے، محشرستان، محشر سے محشرستان، جہاں پہ محشر حساب کا جگہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ آخری منزل ہے، یہیں پر مطلب وکیل صاحب کا یہیں بیٹھنا اور پھر یہاں پہ معاملات کا حل کرنا وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ وہاں اس کمرے میں ہوگا. تو اسی لیے رشید احمد صدیقی نے محشرستان اس کمرے کو کہا ہے. اور یہاں پہ وہ جو وکیل صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں، ایک گوشے میں بیٹھ کر لالٹین، پیڈرو یا لالٹین کے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر وہ پی رہے ہیں. دماغ میں خیالات کا مینا بازار لگا ہوا تھا، کمرے میں ہوا کا گزر نہ تھا. دماغ میں بہت قسم کے خیالات بھی آ رہے ہیں وکیل صاحب کے کمرے میں، اتنے لوگ ہیں کہ ہوا کا بھی گزر ہونا مشکل ہے. دھوئیں کے لچھے دار حلقے فضا میں رفتہ رفتہ جذب ہو رہے تھے. سگریٹ کی راکھ میز کے کنارے سے لگا کر گراتا جاتا تھا. تو کیا کر رہے ہیں، جو میز ہے اس سے لگ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سگریٹ کی راکھ وہاں پہ گرا رہے ہیں اور دھوئیں کے جو ہے سو فضا میں مختلف حلقے بن رہے ہیں. سامنے ہی اسی مشرب کے لوگ آپس میں نہایت کشادہ پیشانی اور فراغ دلی کے ساتھ ہنس بول رہے تھے. ان کے خیخیوں آواز سے تمام عمارت گونج اٹھتی تھی. موکلوں کا ہجوم ہر چہار طرف بات پر نثار ہونے کو تیار تھا. بالکل سامنے ایک بوڑھے بنگالی وکیل صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک میلا بھدے قسم کا کوٹ، اسی کپڑے کا پائجامہ، پاؤں میں محض روپ سول کا ایک بوسیدہ جوتا، کاغذ کے ایک خول پر چلم رکھ کر مسلسل کش لگا رہے تھے. اب دیکھیے اس کمرے کی کیفیت کی یہاں پہ منظر کشی انہوں نے یا تصویر کشی کی ہے ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جا کر اس کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں اور پھر سگریٹ کی راکھ اس میز کے کنارے وہ گرانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہایت کشادہ پیشانی اور فراخ دلی کے ساتھ ہنس بول رہے ہیں. ان کے خیخیوں کی آوازیں تمام عمارت میں گونج بھی رہی ہیں. موکلوں کا ہجوم ہے وہاں پہ اور ہر چار طرف بات پر نثار ہونے کو تیار ہیں. پھر بالکل سامنے ایک بوڑھے بنگالی وکیل صاحب کی کرسی دکھائی دیتی ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بھدے قسم کا کوٹ ان کا ہے وکیل صاحب کا، وہ اسی کپڑے کا پائجامہ بھی ہے. پاؤں میں محض روپ سیول کا ایک بوسیدہ جوتا ہے اور کاغذ کے ایک خول پر وہ چلم رکھ کر مسلسل کش لگا رہے تھے اور نظر برابر مسل پر لگی ہوئی تھی. چاروں طرف موکل جھکے ہوئے تھے. کچھ نوخیز نوجوان وکیل بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ کبھی کبھی
بنگلہ زبان میں کچھ نہ کچھ سمجھاتے جاتے تھے، اور ان کے اطراف کیا تھا، کچھ موکل بھی تھے اور کچھ نوخیز نوجوان وکیل بھی تھے. تو وہ وکیل صاحب ان کو بنگلہ زبان میں کچھ سمجھا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر میں ایک شخص ہانپتا کانپتا کمرے میں اور کہنے لگا، حضور پکار ہو رہی ہے. بوڑھا بنگالی کمرے عدالت میں پہنچا. تھوڑی دیر بعد ایک شخص آتا ہے ہانپتا کانپتا اور کہتا ہے کہ حضور پکار ہو رہی ہے. تو وہ جو بوڑھا بنگالی کمرے عدالت میں پہنچا، چپراسی نے جھک کر سلام کیا. بھیڑ چھڑ گئی اور اس نے پہنچ کر دو ہی ایک لفظ ادا کیے تھے کہ مقدمے کی سماعت بند کر دی گئی. اب کیا ہوتا ہے، وہ بوڑھا بنگالی کمرے عدالت میں پہنچتا ہے، پھر چپراسی اسے جھک کر سلام بھی کرتا ہے. بھیڑ چھڑ جاتی ہے اور اس نے پہنچ کر دو ہی ایک لفظ ادا کیے تھے کہ مقدمے کی سماعت بند کر دی جاتی ہے. تاریخ بھی بدل دی گئی. روپیوں کے بوجھ سے بنگالی وکیل کی مضبوط جیب کسی قدر اور لٹک گئی. اور کیا ہوتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے. پھر روپیوں کا جو بوجھ ہے اس سے بنگالی وکیل کی جو مضبوط جیب ہے وہ اور لٹک جاتی ہے. اسی دوران میں حلوائی کا چھوٹا لڑکا پیپل کے ایک ہی پتے کے ہرے دونے میں 2 گلاب جامن لایا. پیتل کے منجے ہوئے لوٹے میں پانی بھرا ہوا تھا. بنگالی وکیل نے روپسول کا جوتا علیحدہ کیا. دونوں مٹھائیوں کو داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت اور انگوٹھے سے اٹھا کر ٹھیک حلق کے اندر ایک کے بعد دیگرے ٹپکا دیا اور پورے لوٹے کا پانی ایک سانس میں پی گیا. پہلے انگوٹھے سے منہ پوچھا اور پھر مسلوں کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئے. ناظرین خیال نہیں کر سکتے کہ یہ شخص کتنی دولت اور ثروت، جاہ و منزلت کا تنہا مالک تھا. رائے بہادر CRE 5,000 روپے ماہوار کی آمد میں بینک آف انگلینڈ میں 10 لاکھ کا حصے دار ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ 2 الفاظ بولتے ہی مقدمے کی سماعت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے. اسی دوران پھر حلوائی کا چھوٹا لڑکا پیپل کے ایک ہی پتے کے ہرے دونے میں 2 گلاب جامن اور پیتل کے منجے ہوئے لوٹے میں پانی بھرا ہوا لے کر آتا ہے. اور بنگالی وکیل اپنا جوتا اتار کر دونوں مٹھائیوں کو دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اور انگوٹھے سے اٹھا کر ٹھیک حلق کے اندر ایک کے بعد ایک وہ ڈال لیتے ہیں اور پورے لوٹے کا پانی ایک سانس میں پی جاتے ہیں اور انگوٹھے سے منہ پوچھا اور پھر مسلوں کی ورق گردانی میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں، ناظرین یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کتنی دولت اور ثروت، جاہ و منزلت کا تنہا مالک تھا یہ وکیل. رائے بہادر CIE 5,000 ماہوار کی آمد میں بینک آف انگلینڈ میں 10 لاکھ کا حصے دار ہے. تو یہ جو شخص ہے وہ کون ہے؟ رائے بہادر CIE 5,000 ماہوار اس کی آمدنی ہے اور بینک آف انگلینڈ میں 10 لاکھ کا وہ حصے دار بھی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. دیکھیے ان کے رشید احمد صدیقی مختلف باتیں یا مختلف پہلو کو الگ الگ طریقوں سے وکیلوں کے یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آواز آتی ہے، حاضر ہے، عدالت میں پکار ہوئی. چپراسی نے پرخت آواز میں مستغیث کو آواز دی. ایک غریب نوجوان شریف عورت میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے در عدالت پر مدہوش کھڑی تھی. چپراسی کو کچھ نقد یا پیسے اس بدنصیب سے وصول نہیں ہوئے تھے. اس نے ڈانٹ کر پوچھا کہ تیرا وکیل کون ہے؟ غریب عدالت سے ناواقف معزز ترین اور ذلیل ترین شخصوں کا ہجوم، عدالت کا سربا فلک ایوان، تگودو کی ہمی، یہ غریب گاؤں کے خاموش گوشے کی رہنے والی جس نے اپنے گاؤں کے سادہ لوح دہخانوں اور بے زبان چوپالوں کے مجموعے کے ساتھ کبھی کچھ اور دیکھا ہی نہ تھا. اس کشاکش اور بے ہنگامی سے اور زیادہ مبہوت ہو گئی. چپراسی نے جواب نہ پا کر ایک دھکا دیا. غریب دیوار ادھر سے ٹکراتی ہوئی عدالت کے برآمدے میں جا رکی. ادھر سے ایک طویل القامت اور تن و توش والے وکیل کا گزر ہوا جس کے تمبورہ چکم کی ضخامت میں شاید اس کے مختصر سر کا ایک متبع حصہ ہضم ہو گیا تھا. عورت نے ایک حسرت آلود نگاہ کے ساتھ اپنی قسم پرسی کی خاموش داستان سنا دی. وکیل پہلے اسی
وکلا کی طرف سے مقدمے کی پیروی کر چکا تھا. عورت کی بے بسی کو نظر انداز کر کے فیس کا طالب ہوا. غریب نے ہزار منتیں کی. فاقہ کشی، بیوگی اور بے مائگی کا جگر خراش سانحہ غم و درد کہہ کر سنایا، لیکن خسیل قلب وکیل نے ذرا توجہ نہ کی. غریب کو جھڑک کر آگے بڑھا. غریب عورت پھر کمرہ عدالت کی طرف مائل ہوئی تھی کہ چپراسی نے ڈانٹا. نتیجہ یہ ہو کہ مقدمہ عدم پیروی میں خارج ہو گیا اور غاضب مدعا علیہم ایک طرف سے انعام و بخشش کا آمینہ برساتا ہوا اس بدبخت کے پاس سے گزر گیا. اب یہ عدالت کی ایک سچائی، کڑوی سچائی یا تلخ حقیقت کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کیا ہے. آواز آتی ہے حاضر ہو حاضر ہو. پھر ایک چپراسی بہت ہی کرخت آواز میں، یعنی کہ زوردار اور غصے والی آواز میں آواز لگاتا ہے. تو ایک غریب نوجوان شریف عورت میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے عدالت وہاں کھڑی ہوتی ہے. چپراسی کو وہ پیسے نہیں دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسے ڈانٹ کر پوچھتا ہے کہ تیرا وکیل کون ہے. وہ جو عورت ہے وہ ناواقف ہے کس بات سے. یہ جو عدالت کے معاملات ہیں اس سے بالکل طرح ناواقف ہے. اس نے اب تک صرف اپنے گاؤں میں جو دہقان اور بے زبان چوپالوں کے مجموعے دیکھے تھے، اس کے علاوہ اس نے دوسرا کچھ نہیں دیکھا تھا. چپراسی نے جواب نہ پا کر اسے کیا کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی کیونکہ اس کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے، تو وہ اسے دھکا دے دیتا ہے. اور پھر وہ بیچاری دیوار ادھر سے ٹکراتی ہوئی عدالت کے برآمدے میں رک جاتی ہے. ادھر سے پھر ایک طویل القامت اور تنتوش والے وکیل کا گزر ہوتا ہے. پھر وہ عورت حسرت آلود نگاہ سے اسے دیکھتی ہے. اپنی قسم پرسی کی تمام داستان اس وکیل کو سناتی ہے. اس کی بے بسی کو وہ وکیل نظر انداز کر کے فیس مانگتا ہے. وہ ہزار منتیں کرتی ہے. فاقہ کشی، بیوگی اور بے مائگی کا جگر خراش سانحہ غم و درد کی تمام کیفیت کو بیان کرتی ہے. اس کے باوجود بھی اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اور غریب کو وہ جھڑک کر آگے بڑھ جاتا ہے. غریب عورت پھر کمرے عدالت کی طرف مائل ہوتی تھی. چپراسی اسے ڈانٹتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ عدم پیروی میں خارج ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی وکیل پیروی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کو مقدمے کو خارج کر دیا جاتا ہے. اور غاضب مدعا علیہم ایک طرف سے انعام و بخشش کا آمینہ برساتا ہوا اس بدبخت کے پاس سے گزر گیا. اور جس نے غضب کیا تھا وہ انعام و اکرام و بخشش دے کر وہاں سے گزر جاتا ہے، کیونکہ غضب کرنے والا تو بچ جاتا ہے، یعنی کہ گناہگار بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وکیلوں کی قسم ہے، یا وکیل کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. اس پر یہاں پہ رشید احمد صدیقی نے روشنی ڈالی ہے. بقیہ حصہ آئندہ دیکھیں گے. شکریہ.